أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے معروف قاری جناب قاری عطا المنان وارسی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ ایک بار پھر السلام علیکم. ناظرین کرام، اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو محبتوں سے بھری، لطافتوں سے بھری، روحانیت سے بھری ہوئی ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب آج میں جس ناظرین موضوع سے آغاز کرنے والا ہوں وہ اتنا کمال، اتنا لطیف موضوع ہے کہ قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر کہ ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو جائیں، ہم گناہوں کے انبار کو اپنے کاندھوں پر لاد کر پروردگار کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں، لیکن اگر ندامت کا ایک آنسو بہا دیں تو رب کی رحمت ہمیں سمو لیا کرتی ہے. یعنی کیسی بات ہے ناظرین کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ جو کائنات پوری بنائی گئی، زمین و آسمان بنائے گئے، جس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ 100 رحمتوں کو بھی خلق کیا. اور ہوا یہ ناظرین کہ زمین و آسمان کے درمیان یعنی تہ بتہ یہ رحمتیں رکھی گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف زمین پر ایک رحمت اتاری ہے. کتنی ناظرین؟ صرف ایک، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر، درندے درندے جو ہیں وہ دوسرے جانوروں پر، اور گھوڑا جو ہے وہ اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے، یعنی رحم کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ جب محشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کے ساتھ جو کہ دنیا میں اتاری ہے اور جو 99 محفوظ کر کے رکھی ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا، اور پھر 100 رحمتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر کرم کرے گا اور رحم کرے گا. ایک واقعہ ناظرین بڑا کمال ہے، اور وہ واقعہ سنیے. منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ میرا ایک بندہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ جا کر اسے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اسے دفنا دو، اور یاد رکھنا وہ تمہارا پڑوسی ہوگا. کیا فرمایا اللہ نے؟ یاد رکھنا وہ تمہارا پڑوسی ہوگا. اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام چل دیے، گئے، جا کر دیکھا ایک بندہ تھا جس جگہ اللہ نے فرمایا، اسے اٹھایا، اس کو کفنایا، اس کو دفنایا. ظاہر لوگ وہاں پر آ گئے. جب سب کچھ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ تو بے حد گناہ گار تھا، بے حد سیاہکار تھا، بے حد بدکار تھا، آپ نے اس کی جنازہ ادا کی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ
5 کلمات ایسے ہیں موسیٰ جس سے اس نے آخری وقت میں مجھ سے مناجات کی تھی. اب وہ 5 کلمات کیا ہیں ناظرین ذرا سنیے. پہلا کلمہ یہ ہے کہ اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، یعنی میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں. دوسری بات، یا رب تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. تیسری بات، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں. چوتھی بات، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں. اور پانچویں بات، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر کون رحم کرے گا. اس کی رحمت بہت وسیع ہے ناظرین. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. گناہ کر لیے آ جائیے جی اس کی بارگاہ میں آ جائیے. بس اس کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دامن میں چھپ جائیے. اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ناظرین پروگرام اس اعتبار سے میرے لیے بہت قداور پروگرام ہے کہ آج جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس قوم کا جو مجھے جو کڑن محسوس ہوتی ہے ناظرین، اس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. جو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ اب وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، وہ اساتذہ کی اہمیت، ان کی وقت اور ان کی عزت اور ان کی تکریم کا معاملہ ہے. جب قوموں میں ناظرین اساتذہ کی عزت ختم ہو جائے، ان کی تکریم ختم ہو جائے، ان کی اہمیت ختم ہو جائے، پھر اس قوم کو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا. ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود، میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے قریب رہتے ہیں اور میں اپنے دل کے قریب ہی ان کو رکھتا ہوں. محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ. دوسری شخصیت ناظرین میرے دائیں جانب، میں ان کا کیا تعارف کراؤں صاحب، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ تشریف لائے تو ایک جملہ آپ نے میرے لیے فرمایا تو میں نے جھک کے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے اساتذہ مجھے اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے. 35 برس 40 برس کا آپ کا درس و تدریس کا تجربہ بین الاقوامی اداروں میں. آپ PhD ہیں اکنامکس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اور کمال یہ ناظرین کہ دنیا کے بڑے بڑے خطوں سے آپ کو آفرز آئیں، بڑے بڑے خطوں نے آپ کو بلانا چاہا اور بے انتہا آپ کو جو آسائشیں دینے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں پاکستان میں جا کے سرو کروں گا. آپ بنیادی طور پر وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے. محترم جناب ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ. اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں یقیناً میں کیا تعارف کراؤں ناظرین، کہ کمال شخصیت ہے، قانون پہ کمال گرفت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سودا نہیں کیا، پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کے لیے جیے، پاکستان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. انتہائی قابل احترام ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محترم جناب احمد اویس صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ملک کے معروف شناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح میوے ستارہ صاحبہ جو کہ اپنے کچن کو سنبھالی ہوئی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بہترین. آج کوئی ایک دن کی ریسیپی بتائیے گا. ہاں بالکل، آج واقعی ایک دن کی ہی ریسیپی ہے. آج ہم بنا رہے ہیں سبروسو کے ساتھ چکن برگر ہے، اور اس کے ساتھ بنا رہے ہیں ساگودانہ ڈیزرٹ ہے، اور جو ہم ڈرنک میں بنائیں گے وہ بنائیں گے کیک شیک. کیک شیک بنا کیک شیک کیک کا شیک. اچھا ویسے نارملی آپ یوں کہتے ہیں بھائی کیک شیک لے کے آ جاؤ، وہ ایکچولی کیک کو کہتے ہیں. کیک شیک نہیں ہے، بیسیکلی کیک شیک ہے. یہ شیک ہے. اوہو ہو ہو، یہ تو سب سے پہلے ہم نارملی ہوتا ہی ہے نا ذرا کیک شیک کھلا دو یار، یہ بات ہوتی ہے. یہ کیک شیک پینے والا ہے اس کا مطلب. یہ پینے والا کیک شیک. اب جس تجسس سے دیکھیں آپ نے بتایا ہے، اور جس تجسس سے میں نے سنا ہے، اور جس تجسس سے ہمارے اساتذہ نے تبسم فرمایا اس کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سبھی کو سرو ہونا چاہیے. سب کو ملے گا انشاءاللہ. آپ ذرا بتائیے کیا کیسے بننا ہے، انگریڈینٹس بتائیے. چکن برگر ہم بنانے لگے ہیں. آج ہم بنائیں گے چکن برگر سبروسو کے یہ جو برگر پیٹی ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے لیے ہیں 8 بن لیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے جو ویجیٹیبلز ہیں اس کا استعمال کریں گے، جس میں ٹماٹر ہے، پیاز ہے، آئس برگ ہے، اور اس کو ہم ڈیکور کریں گے چیز کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ اور مایو کے ساتھ. اور ہماری جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے ساگودانہ ڈیزرٹ ہے. اس میں ہم نے لیا ہے ساگودانہ 1 کپ، دودھ تقریباً 1 لیٹر، ونیلا کسٹرڈ ہے تقریباً 2 کھانے کے چمچ، فروٹ کاکٹیل ہے 1 کپ، کیلے 4 عدد، سیب 2 عدد، ریڈ جیلی لیں گے، گرین جیلی لیں گے، جیلی آپ کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چینی میں لوں گی اس میں 1 کپ.
اور اسی کے ساتھ جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے کیک شیک. اس میں لے رہی ہوں چاکلیٹ کیک 1 کپ اور پلین کیک ہے 1 کپ, دودھ ہے 1 گلاس, اور اس میں میں لوں گی آئس کریم, برف, چینی حسب ضرورت اگر جتنی آپ کو ضرورت ہے, اور چاکلیٹ سیرپ. اور اس کو میں چینی کم ڈالیے گا, میں ذرا موٹاپے سے بچنا چاہتا ہوں. بالکل میں چینی نہیں ڈالتی کیونکہ کیک میں بھی آلریڈی چینی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا کیک شیک ریڈی ہو جائے گا. کیک شیک ریڈی, بھائی یہ کوئی کمال آئٹم ہوگا, یہ مجھ سے بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ مس نہیں کیجیے گا اس کو. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, بس یوں جاتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ واپس آئیں گے. مفتی صاحب سے ابتدائی گفتگو ہوگی, پھر اساتذہ کرام سے بات کریں گے صاحب کہ آج یہ جو تعلیم اور جو سوری ٹو سے, بہت معذرت کے ساتھ, ڈگری کے لیے تعلیم, اور ڈگری مطلب ڈگری اس لیے کہ جی جاب کے لیے تعلیم, تربیت کہاں گئی صاحب. اور وہ جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اشرافیہ اگر مزے لے رہی ہو, انجوائے کر رہی ہو, تو نیچے کا جو طبقہ ہے وہ تو پھر یہ کہے گا کہ پھر ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے, کیونکہ انہی کے پھر ظاہر نقش پا پہ ہمیں چلنا چاہیے. تو آئیے جی ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے. رحمت الہی کیا ہے؟ رحمت الہی کہ بس بندہ کتنا ہی گناہ کر لے آ جائے بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, جو لفظ رحمت ہے یہ قرآن مجید میں کئی معانی پر استعمال ہوا ہے. رحمت کا معنی شفقت, پیار, نرمی, اللہ, اور اسی طرح دوسروں کے حق میں خیر اور بھلائی کی صورت میں مدد کرنا, ان سارے معنی میں استعمال ہوا ہے. رحمت الہی کا سب سے ظاہری بات ہے مرکز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رحمت الہی اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. اللہ, حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ کہ بغیر کسی مذہب اور مسلک اور کمیونٹی کی تفریق کے ہر ایک کو اس جہان میں اس کی رحمت میسر آئے گی. اللہ, البتہ کل قیامت کے لیے اس نے رحمت کو ایمان والوں اور متقین کے ساتھ خاص کر دی. ٹھیک ہے, ایک میں آیت سنانا چاہوں گا تاکہ بات تھوڑی سی مکمل ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کسے ملتی ہے ان میں سے ایک نقطہ بیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ میری رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ. حضرت سمعان بن نواس نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق ہے. اللہ, آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی. اللہ اکبر. آپ کسی سے محبت برے کلمات کے ساتھ بات کریں سبحان اللہ, اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی. آپ شائستگی کے ساتھ بات کریں اللہ کی رحمت قریب آ جائے گی. والاسم ما حاک فی صدرک, اور گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا ایک خدشہ رکھے وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو گویا ہر نیکی رحمت ہے ٹھیک, اور ہر برائی رحمت سے پیچھے دھکیلنے والی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جیسی ظاہر اتنی بلند پایہ شخصیت سے میں کیا سوال کروں. ظاہر ہم تو آپ کے نزدیک بالکل انتہائی طفل مکتب ہیں, آپ دونوں آپ ظاہر اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. علامہ اقبال علیہ رحمہ یعنی جہاں سے تعلیم یافتہ ہوئے ہوں, جہاں سے پطرس بخاری, نون میم دانش, پھر حضرت خود تشریف فرمائے یہاں پر. میں تو مجھے ابھی یہ آپ نے فرمایا کہ احمد اویس صاحب بھی ماشاءاللہ, تو اتنے بڑے منصب پہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں, کیسے اس کام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے جی, کوئی دن کا لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے اس بات کا شکر نہیں ہوتا میرے دل میں یا میری زبان پر کہ خدا نے مجھے اپنی قدرت میں شامل کر کے اس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. واہ, کیونکہ اس ادارے کی بلندی میں نہ صرف جو تمام اساتذہ اور طلباء اس ادارے میں پڑھتے ہیں ان کا فائدہ ہے,
بلکہ اس ادارے کا اس ملک میں مقام ایسا ہے کہ جو اچھے اقدامات ہم لوگ کرتے ہیں اس ادارے میں لائے جاتے ہیں وہ دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں. بالکل, یعنی ماتھے کا جھومر ہے یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ماتھے کا جھومر ہے یہ. تو جہاں بہت سا اعزاز ہے وہاں بہت سی ذمہ داری بھی ہے, اور خصوصاً ایسی ذمہ داری کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں ہمارا تعلیمی معیار گرتا چلا گیا, اور تعلیم کی تعریف جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی چلی گئی. یعنی ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن جانا ہی اس کو ہی تعلیم سمجھا گیا, جبکہ تربیت کا معیار بھی اس سے ہٹتا چلا گیا. بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کیا کام ہے کہ وہ تربیت کی طرف جائیں. تو وہ اب جب میں اور احمد اویس صاحب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اس وقت ہمارے پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ ہم درس قرآن بھی لیتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ. ہم ایک ٹیوٹوریل گروپ میں بیٹھتے تھے کہ جس میں ہمیں اپنے ایکڈیمک میٹرز سے ہٹ کر جو ہمارے روزمرہ کی تکالیف تھیں یا کویسچنز ہوتے تھے وہ ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے, آپس میں ڈسکشن کرتے تھے. اب جب میں واپس آیا ہوں اور اس کا وائس چانسلر بنا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب اس ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. اگرچہ کہ ابھی بھی ہم اچھے گریجویٹس پورے پیدا کرتے ہیں, اچھی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, لیکن وہ جو ایک تھا ایک بچہ جو جسے ہم راوین کہتے ہیں, ہر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو ہم راوین کہتے ہیں, اور وہ ایسا بچہ کہ جو کسی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا تو اس کو تعریف کی جاتی تھی کہ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اس کے کردار کو دیکھو, اس کے اسلوب کو دیکھو, وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ایسا مسنگ فیکٹر ہے جو مجھے ہر جگہ آج نظر آتا ہے. یعنی یہ من حیث المجموعی اگر میں تعلیم کی بات کروں تو مجھے یہ فقدان نظر آتا ہے کہ پہلے لفظ تعلیم و تربیت ہم ایک ساتھ بولتے تھے, اب تعلیم کہیں اور تربیت کہیں اور. وہ فقدان بہت زیادہ یعنی نشست و برخاست ہے, اٹھنا بیٹھ. اساتذہ کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کی اہمیت جو ہے وہ تک جو اسٹوڈنٹس کے دلوں سے جاتی رہی ہے. جی دیکھیے جی, اس میں بہت سی کمزوری ہو گئی ہم سے, اور اتنا ہم نے اساتذہ کو بھی اچھے لوگوں کو اساتذہ بننے کے لیے بہت زیادہ انسینٹیوائز بھی نہیں کیا. ہم جو ہے خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہماری فائنینشیل سکویز اتنی ہوئی کہ ہم اچھے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے ایز استاد بنانے کے لیے, اور بعض اوقات جن کو بلاتے ہیں ان کو بہت تکلیف سے گزارتے ہیں کہ وہ استادی اپنے تعلیم کے شعبے سے ہی منسلک رہیں. تو ادھر بھی کمی ہوئی ہے, لیکن جو ہے ہم نے دوبارہ سے اس طرف جانا ہے, اور ہماری اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ بہت کوشش ہے کہ ہم اپنی فیکلٹی ٹریننگ کریں, ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف دوبارہ جائیں. ابھی بہت ضروری ہے. احمد اویس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کالج کے سپورٹس مین, گورنمنٹ کالج کے مقرر ہر جگہ مانے جاتے تھے. سر خطا کلام کی معذرت, میں خود پورے 4 سال تک بہترین مقرر پاکستان رہا, پورے پاکستان گھوما کرتے تھے ہم. اب میں تو تقریباً 50 سے 60 مرتبہ کراچی چیمپئن رہا ہوں میں, ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی مقابلہ ہم نے مس نہیں کیا. وہی بات ہے, لیکن مجھے لطف ہوتا تھا, میں بات آگے بڑھا رہا ہوں احمد اویس صاحب کی جانبی, کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ گروم ہوتا تھا, مطلب آمنے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے, ایک پوٹینشیل اس کا نظر آیا. آج سب ختم ہو گیا, کیا فرمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. جو ایکسپریشن کا ہیز بین ٹیکن اوے, وہ میڈیا نے, وہ ٹیکنالوجی نے چھین لیا ہے, ایسا لگتا ہے. اب آگے محفلیں ہوتی تھیں کہ لڑکے اکٹھے بیٹھتے تھے, شعر و شاعری کے اوپر بیت بازی ہوتی تھی, ڈیبیٹس مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے انگلش اردو ڈیبیٹ. کیا موضوعات ہوتے تھے مباحثوں کے سر, کیا موضوعات ہوتے ایسے ایسے خوبصورت ہوتے تھے کہ جس کی جو ہے سننے میں مزہ آتا تھا ان کو. آپ اور اتنے وٹی ہوتے تھے وہ. آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جاتے تھے؟ جی میں خود اردو ڈیبیٹ کا بھی میں پرائز ہولڈر ہوں گورنمنٹ کالج. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ویسے جاتے تھے؟ جی بالکل. کبھی مجھے ہمارے اس زمانے میں اسٹینڈرڈز ایسے اچھے ہوتے تھے کہ ہم نیچے بیٹھ کے سننے میں بھی فخر محسوس. واہ. اچھا ایک بات بتائیے, جیسے کہ آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن, اب دیکھیں کتنا وہ قرارداد کا فلوٹ ہونا,
وہ رد دلائل کا آنا بالکل. کیا خوبصورتی ہوتی تھی اس کے اندر. اچھا وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی. جی بتائیے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں؟ وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی. میں نے عرض کیا ان ڈیبیٹ کمپٹیشن سے وہ جو ڈیبیٹرز تیار ہوتے تھے وہیں سے ایک لیڈرشپ نکلتی تھی. وہاں سے نکلتی تھی کیونکہ وہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو لوگ کیونکہ جن کا ایکسپریشن اتنا خوبصورت بن جاتا تھا پھر وہ یونین اسٹوڈنٹ یونین تھی. وہ اسٹوڈنٹ یونین یوز ٹو بی اے نرسری فار دی لیڈرشپ. وہاں سے آپ کو لیڈرشپ بلٹ ہوتی تھی, ایک نرسری تھی وہ. اور وہاں پہ یہ جب یہ ڈیبیٹس کمپٹیشن کے بعد وہ پھر جب ان کے الیکشنز ہوتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے, اس کے اندر وہ اسپیچز ہوتی تھیں, الیکشن اسپیچز ہوتی تھیں. پھر وہ ایک ڈیٹ اینڈ ٹائم فکس ہوتا تھا وہاں گورنمنٹ کالج میں وہ اوپن ایئر تھیٹر کے اندر کہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے یا سیکرٹری کا ہے یا وہ وائس پریزیڈنٹ ہے, تو اس میں پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹ یونین کا, وہ وہاں پہ آ کے وہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسپیچز کرتے تھے. وہ کوالیفائنگ اسپیچز ہوتی تھیں. پھر وہاں پہ وہ اپنے اپنے مینیفیسٹوز بنائے ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے. تو وہ ایک ایسا ایکٹیویٹی تھی, ایسا ایک یوز ٹو بی فیس ٹو واچ, ایک دیکھنے کا مزہ آتا تھا اس کو. ختم ہو گیا سر. اور وہ ایسے وٹ استعمال ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ایک اسپیچ تھی اسی طرح, وہ ایک لڑکا وہ بڑا اس کو ہوٹ کرنا شروع کر دیا, تو وہ ایک دم اس نے کہنے لگا کہ میں ایک بڑا واقعہ ہوا جی, میں آیا ہوں, اور جب میں آیا ہوں تو ایک جو ہے جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک خاتون اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر میری نظر پڑی, تو وہ انہوں نے شی جسٹ گیو اے اسمائل. تو میں نے اس کو اتفاق سمجھا, لیکن جب دوبارہ بھی نظر پڑی تو وہ اسی طرح ان کا اسمائلنگ فیس تھا. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں, یہ تبسم یہ تکلم تیری عادت ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ بٹ جو ہے نا, ایک سر اور بات, ذرا ایک اور موضوع آپ سے چونکہ ریلیونس اس بات کی ہے, یہ بتائیے صاحب کہ ہمارا جو ایک عام طبقہ ہے, بالکل میں عام طبقے کی بات کر رہا ہوں, یعنی اب اندازہ کیجئے مزاج کیا بن گیا ہے. دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور ٹی وی پہ وہ کوئی کرپشن کی خبر دیکھ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. گوشت کاٹنے والا نسوں کے اندر پانی انجیکٹ کر رہا ہے اور ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا ہے کرپشن کی, گالیاں دے رہا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ فیکٹری کے اندر باقاعدہ جانوروں کا جو ہے وہ چربی پگھلا کر تیل بنایا جا رہا ہے اور ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے کرپشن کی یا وائلنس کی یا غیر لا قانونیت کی, وہ گالیاں دے رہا ہے. مزاج کیسا عجیب ہو گیا کہ ہم خود نیچے, یعنی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ایسا ہوا کہ جو اوپر والے کر رہے ہیں اب ہمیں بھی وہی کرنا ہے اور پھر ہمیں گالیاں بھی دینی ہیں اوپر والوں کو. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں, اس میں سوسائٹی کے بھی میٹرز ہیں, اور اس میں ایک تو وہ بہادر شاہ ظفر نے کی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے ہے وہ ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اور اس کا جو تھا اس میں ایک اور بڑا خوبصورت اس میں زیدی صاحب کا ہے, اس میں انہوں نے کہا نا کہ خود اپنے آنکھ کے شاطیر پہ نظر رکھیں, ہماری آنکھ کے کانٹے نکالنے والے. تو ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں اور ایک دم دوسرے کے اوپر ہم سٹرائک کرتے ہیں اور وہ اسی برائی میں خود ملوث ہیں. بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جب قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو بڑی ایک بنیادی بات بتانے لگا. ہاں بتائیے. تو جب کسی بھی سوسائٹی میں قانون کی گرفت کمزور ہو جائے گی, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم کے اوپر, اسی سے آپ قانون کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. دا مومنٹ قانون کی گرفت کمزور ہوگی, سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. تو یہ جو فری فار آل سوسائٹی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے جنگل سوسائٹی کو, جنگل لاء کو, کہ جہاں پہ کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے. تو ہم اس ڈائیکاٹومی کا شکار ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک طرف ہم قانون کی بالادستی, ہم نے آئین بنایا ہوا ہے, لیکن آئین کے اوپر جو پابندی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی نہ ہو. صحیح. اور وہ اسی وقت نہیں ہوگی کہ جب ہم قانون کی بالادستی کے نظام پہ چل رہے ہوں گے. سر اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کے انشاءاللہ ظاہر ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو ہونی ہے, آپ سے بھی ہونی ہے. ذرا میں چاہتا تھا وہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو اس وقت کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں. جی ہمارے سبروسو کے جو برگرز ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں, اور اسی کے ساتھ جو ساگودانہ ڈیزرٹ ہے وہ بھی تیار ہے, بس اس کی میں گارنش کرنے لگی. آپ کو پتہ ہے اس وقت اور کچھ نہیں ہے, ہمارے اساتذہ کرام کا, جی مفتی صاحب کا, میرا,
ہاں بھائی صاحب کا سب کا انٹرسٹ صرف وہ کیک شیک کے اندر کیک شیک پہ ہے بس، اس کے بعد فوراً کیک شیک ریڈی ہے اور سب کے لیے بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیتے لوٹیں گے انشاءاللہ. تو ابھی گفتگو اساتذہ کرام سے ہونی ہے. ظاہر یہ وہ شخصیات ہیں ناظرین جو میں کہوں کہ تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا سرمایہ ہے، ناپید ہیں ایسی شخصیات. ان سے بھی بہت سی باتیں ہونی ہیں. بس جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں.